ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین، ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين۔ معزز حاضرین، آپ کے اس ادارے کا سالانہ جلسہ ہے۔ آپ حضرات بہت وقت سے طلباء کا بیان سن رہے تھے، اور بچوں کے پروگرام میں بچوں کا پروگرام، جلسے میں بچوں کا پروگرام یہی مقصود اور اصل ہوتا ہے۔ اب میں کوئی بات لمبی نہیں کر سکتا، وقت بہت ہو گیا ہے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ آپ حضرات نے اس مدرسے کی طرف توجہ دی ہے، اور آپ نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا کہ آپ کے معصوم بچے اپنی ننھی اور معصوم زبان سے کس انداز سے قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں۔ اگر آپ مزید توجہ دیں گے تو آنے والے سالوں میں آپ کا ادارہ مزید ترقی کرے گا۔ ناظم مدرسہ اور اساتذہ کرام اپنی محنت میں لگے ہیں، اور کنج کھیڑا سے مولانا فاروق صاحب اور اساتذہ برابر آتے جاتے تعلیمی جائزہ لیتے رہتے ہیں، اور ہم بھی وقتاً فوقتاً پوچھتے رہتے ہیں۔ بہرحال قرآن کریم اللہ کی مقدس کتاب ہے۔ ہمارے بچوں کے سینے میں قرآن آنا چاہیے، زبان پر قرآن لانا چاہیے، اور گھر میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے نزدیک ایسا چمکتا ہے جیسے دنیا والے ستاروں کا چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اور خوشی اس بات پر ہوئی کہ ماشاءاللہ 2-3 طالب علموں نے حفظ قرآن بھی مکمل کر لیا۔ مطلب کہ آپ کے مدرسے کا جو نتیجہ ہے وہ الحمدللہ بہت اچھے انداز سے آ رہا ہے۔ مدرسے میں باہر کے طلباء بھی ہیں۔ یہ طلباء آپ کے علاقے کے ہیں، آپ ان کے ساتھ بڑی ہمدردی کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور اسی کی برکت ہے کہ آپ کے گھروں میں قرآن آ رہا ہے۔ آپ ان مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء کے ساتھ جتنی محبت رکھیں گے، آپ کے گھروں میں قرآن کے انوارات آپ محسوس کریں گے۔ بہرحال میں مدرسے کے ناظم صاحب اور اساتذہ کو دلی مبارکباد دیتا ہوں، اور بستی کے لوگوں کو بھی کہ ماشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہماری ماں بہنیں بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئی ہے۔ یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ ماں بہنیں بھی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کو دیکھ کر یقیناً وہ خوش ہوئی ہوگی، اور ہونا بھی چاہیے۔ میں ان تمام آنے والے دوست احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو احباب دور و دراز سے آئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس قرآنی اجلاس میں شرکت کر بڑا نیکی کا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرماوے۔ ہمارے حضرت مولانا ابو بکر صاحب حیدرآبادی نے آپ کے سامنے دین کی اور علم کی جو باتیں بیان کی، یقیناً وہ آپ کے لیے کافی ہے۔
لہذا میں اپنی اس بات پر ختم کرتا ہوں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو اپنے یہاں شرف قبولیت عطا فرماوے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انکا عفو کریم رحیم تحب العفو عنا یا کریم۔ اللہم اغفر ذنوبنا وامحو عیوبنا واستر عوراتنا وآمن روآتنا۔ اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اے اللہ اس ادارے کو دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس کے بانیوں کو اجر عظیم عطا فرما، اس کے معاونین محسنین کو دونوں جہان میں بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ جن بچوں نے اپنی صلاحیتوں کے مطابق اے اللہ بیانات کیے، مزید ان کو ترقی عطا فرما۔ جن بیٹیوں نے قرآن سنایا اے اللہ ان بیٹیوں کو بھی دونوں جہان میں بہترین بدلہ عطا فرما۔ مدرسے کے سالانہ اخراجات میں جن دوستوں نے تعاون کیا ہے ان کو بھی دونوں جہان میں بہترین بدلہ عطا فرما۔ آنے والا سال مدرسے کا تعلیمی، تعمیری، روحانی ترقی کا سال مقدر فرما۔ اے اللہ اس بستی کے جتنے بھی لوگوں کا انتقال ہوا ہے اور اس قبرستان میں مدفون ہے اے اللہ سب کی بال بال مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اکرم الاکرمین تو ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، ہمارے تمام مرحومین کی بال بال مغفرت فرما۔ اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ آگے آ رہا ہے، ہمیں اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کا شوق اور ذوق عطا فرما، خصوصاً ہماری ماں بہنوں کو قرآن کریم کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔